تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے اسرائیل، جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا کہ تجھے کبھی آج تک تو نے جتنی روئیں نکالی کسی پہ رحم آیا؟ دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو شاہد احمد خان یوسف زئی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس کو جب میں نے پڑھا تو آپ یقین کریں کہ ایسے آنسو گر رہے تھے جس کا گمان نہیں ہوتا۔ میرے تصور میں واقعہ آتے ہی میری آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے ایک استاد محترم نے یہ واقعہ مجھے بھیجا اور اس نے کہا کہ شاہد بھائی اس کے اوپر ایک بلاگ بنائیں، شاید لوگوں کو احساس ہو۔ میں نے بولا چلیں کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو رنگ لائے اور آپ دیکھنے سننے والے دوستوں کو شاید پسند آئے۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، محلے کی مسجد تھی، اس میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ عموماً جیسے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ایک سائڈ میں مسجد کے کمرے میں داخل ہونے لگے صحن سے، تو دیکھا کونے کے اندر ایک بچہ یوں سر رانوں میں رکھ کے سن بیٹھا ہے، بالکل سن۔ محلے کا تھا، وہ جانتا تھا اس بچے کو۔ وہ شخص اس کے پاس گیا، جا کے اس بچے سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا کہ کچھ نہیں انکل۔ بولا پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انکل باپ اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے۔ تو اس شخص نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا انکل یہ محلے کی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر تقریباً لوگ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جب میں اپنے والد محترم کے ساتھ آتا تھا اسی مسجد میں تو ہر شخص میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور سلام کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے۔ آج میرے والد صاحب کو انتقال ہوئے 2-3 مہینے ہوئے ہیں، تو اسی مسجد کے اندر شروع کے اندر میں آیا تو کچھ لوگوں نے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ آج 2-3 مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ یہ تو صرف مسجد کا حال میں بتا رہا ہوں، گھروں کے حال کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کم عمری میں بچوں کو یتیم نہ کرے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو یتیم کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ اسلامی ہے، میں سنا دیتا ہوں اسی واقعے سے منسلک کر کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، ہم گنہگار ہیں، علماء اکرام سے سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہی ہم نقل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے اسرائیل، جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا کہ تجھے کبھی آج تک تو نے جتنی روئیں نکالی کسی پہ رحم آیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رب کریم، 2 بچوں پہ رحم آیا، 2 جنوں پہ۔ اس نے بولا 2 کون؟ بولا ایک طوفانی برسات تھی، کشتی کے اندر اس کی ماں اور اس کا بچہ سوار تھے، تو آپ نے کہا کہ اسرائیل اس بچے کی جو روح ہے اور اس بچے کی ماں کی روح نکال دے۔ میں نے حکم کی تکمیل کی، پر دل میں یہ وسوسہ تھا کہ
इस बेअबान तूफानी बरसात और समंदर में और बच्चे मेरे बच्चे का क्या होगा। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, बोला दूसरा उस शद्दाद की जिसने जन्नत बड़ी मेहनत से बनाई ना, दुनियाई जन्नत जो है उसको बड़ी मेहनत से बनाया, पर जैसे ही उसने अपना यूं कदम रखने की कोशिश की, अल्लाह ने फरमाया कि इजराइल इसकी रूह निकाल ले। तो मुझे इन दोनों पे बड़ा तरस आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए इजराइल, आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? बोले नहीं या बारी ताला। बोला ये वही बच्चा था जिसकी कश्ती में जिसकी माँ की मैंने रूह निकलवाई थी। ये वो बच्चा बड़ा होके शद्दाद बना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत अल्लाह जाने। हमें सिर्फ ये हुक्म है कि यतीमों के सर पे हाथ रखें। तो यतीमों के सर पे हाथ रखने की नेकी इतनी है कि अगर यतीम के सर पे अगर इंसान हाथ रख ले, उसके सर पे जितने बाल हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी नेकियां उसको अता फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।